اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صلوات گزارش ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حکیم امت مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب قبلہ کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ قرآن کریم کے سورہ مبارک جمعہ کی مشہور و معروف آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اسی آیت کے ذیل میں کچھ دیر گفتگو ہے مرحوم کی ایصال ثواب کی غرض سے کہ ابتدائی میں دعا ہے خداوند عالم اس ذکر کو، اس تذکرے کو اور آج کے اس سلسلے کو مرحوم کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دے انشاءاللہ۔ چونکہ آیہ کریمہ میں علم کا تذکرہ ہے اور مرحوم ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بعض پہچانیں بنا لی تھیں۔ مرحوم کا جب بھی نام آتا تھا یا آج بھی نام آتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے۔ جہالت کے خلاف جنہوں نے ایک مشن چلایا، ایک تحریک چلائی اور الحمدللہ بہت حد تک اس مشن میں وہ کامیاب ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک جہالت کے خلاف مشن ابتدائے انسانیت ہی سے ہے، یعنی انسانیت کا جہاں سے آغاز ہوا ہے وہیں سے علم کو ساتھ میں رکھا گیا تاکہ جہالت کے نتیجے میں یہ انسانیت پامال نہ ہونے پائے۔ جہالت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ اگر کوئی اچھا آدمی ہو، نیک آدمی ہو، بہت سی خوبیوں کا حامل ہو تو معمولاً ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ فرشتہ صفت انسان ہے، یعنی ایک آج معمولاً جملہ بولا جاتا ہے کہ فرشتہ صفت، انسان تو فرشتہ ہے۔ یقیناً آج کے زمانے میں انسان کو فرشتہ کہہ کر ناز کرنا یہ انسانیت کے پامال ہونے اور انسانیت کے اپنے معیار سے گرنے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس لیے کہ جب انسانیت و آدمیت کا آغاز ہوا ہے تو اللہ نے پہلے ہی دن انسانوں کو اور آدمیت کو فرشتوں سے آگے رکھا تھا، یعنی جہاں سے آدمیت کا آغاز ہے وہاں سے ایسا نہیں کہ فرشتے آدمی سے آگے تھے، جناب آدم سے افضل تھے، نہیں، فرشتے جناب آدم کے آگے سر جھکا رہے ہیں، اور یہ اللہ نے پہلے ہی دن جناب آدم کے آگے اگر فرشتوں کو
جھکایا ہے اور انہوں نے سر جھکا دیا ہے، اس کی بھی ایک وجہ، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، خود قرآن کی آیات گواہ ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جناب آدم کا صاحب علم ہونا تھا۔ یعنی جناب آدم کو علم دے کر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اب آدم کے آگے سر کو جھکا دو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں آدمیت کے ساتھ علم رہے گا یہی انسان فرشتوں سے بہت آگے رہے گا، لیکن جب انسان اپنے معیار سے گرے گا تب انسان فخر کرے گا کہ ہم فرشتہ بن گئے۔ یعنی انسان کا فرشتہ بن جانا یہ فخر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو فرشتوں سے پہلے ابتدا ہی میں فرشتوں سے افضل خلقی کیا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ کم از کم اس معیار کو باقی رکھ لیتے۔ ہم اتنا نیچے گرے، اتنا پیچھے آئے، اتنا ہم تنزلی کا شکار ہوئے کہ آج آگے جاتے جاتے بہت آگے اگر بڑھ پاتے ہیں تو پھر یہی کہتے ہیں کہ انسان فرشتہ بن جائے۔ ایک صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ تو پہلی چیز ہے کہ انسان بہرحال علم کے ساتھ پیدا ہی کیا گیا ہے، علم کے ساتھ اس کی خلقت ہوئی۔ ابھی ہمارے برادر محترم مولانا ارشی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بہت سی قرآنی آیات بھی اس بات کا گواہ پیغام ہے۔ اور پھر ہمارا جو آج دین اسلام ہے، دین اسلام کی اساس و بنیاد ہی علم ہے۔ یعنی اسلام تو آیا ہی، بلکہ یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ نبی کا اسلام ہے، نبی کا اسلام نہیں بلکہ اللہ کا اسلام ہے۔ اور جب سے اللہ نے آدمیت کا آغاز کیا ہے، جناب آدم کو بھیجا ہے تو دین کے ساتھ بھیجا ہے۔ آخری نبی کے زمانے میں آ کر اس دین کی تکمیل ہوئی ہے، وہ دین مکمل ہوا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا آخری نبی دین لے کر آیا ہے، نہیں، دین آخری نبی پر آ کر مکمل ہوا ہے، آغاز جناب آدم سے ہوا تھا۔ تو اس دین میں جو جسے اسلام کہا جائے گا، جسے نبی لے کر آئے ہیں، جسے اہل بیت نے بچایا ہے، اس دین کے اساس و بنیاد ہی علم تھا۔ اور اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں یا جب جب علم باقی رہے گا یہ انسان انسانی کمالات کے ساتھ باقی رہے گا، اور جہاں جہالت کی وادیوں میں جائے گا تو پھر انسانیت پامال ہوگی۔ اور اس کے دو نمونے اس وقت ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جہالت کے دو نمونے ہمارے سامنے ہیں، ایک کو ماڈرن جہالت کہا جائے اور ایک جو مسلمانوں کے درمیان جہالت آئی ہے اس کو کہا جائے۔ ماڈرن جہالت کا نمونہ آج ہمارے سامنے اسرائیل کی بربریت ہے، اور مسلمانوں کے درمیان جو جہالت آئی ہے اس کا ایک نمونہ کل ہم نے پارا چران میں دیکھا ہے۔ یعنی یقین ہے کہ یہ بھی ایک جہالت کا نتیجہ ہے، یہ جہالت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ آج ہم یہ نہ سوچیں کہ مثال کے طور پر امریکہ میں ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، علم بہت زیادہ ہے، اسرائیل کے پاس اس وقت تمام علمی ہتھیار ہیں اور ٹیکنالوجی سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ ایک جہالت ہے، اور بہرحال دنیاوی اعتبار سے اسے ماڈرن جہالت کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسری جہالت آج ہمارے یہاں پاکستان میں ہے، اور اس کے لیے مرحوم کلب صادق صاحب کا ایک بہترین جملہ پاکستان کے لیے تھا کہ پاکستان نہیں ہے بلکہ پاپستان ہے۔ یعنی اسی ملک کے اندر جس کا نام پاکستان رکھا گیا سب سے زیادہ ناپاک کام وہیں ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں بہت حد تک ظلم و بربریت کو بڑھاوا وہیں سے دیا گیا ہے، یا اسلام کے خلاف جو دشمنان اسلام کامیاب ہوئے ہیں کہ بعض مسلمانوں کے چہروں پر اسلام کی نقابیں ڈال کر ان کے ذریعے سے دہشت گردی کرائی جائے، اس میں بہت حد تک پاکستان کامیاب ہوا ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں دہشت گردی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام تو پہلے ہی دن سے ظلم کا خاتمہ چاہتا ہے، اسلام پہلے ہی دن سے ظلم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ کسی موقع پر عرض کیا تھا، اسلام نے اپنا نام اسلام اس لیے رکھا ہے کہ اسی نام ہی سے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ آؤ ہماری تعلیمات پر غور کرو۔ یہ نام اسلام اس بات کا گواہ ہے کہ اسلام اپنی حقیقت کو نام اسلام سے پہچانوانا چاہتا ہے۔ اسلام کے معنی یہ ہے کہ جہاں ظلم نہ ہو، اسلام کے معنی یہ ہے کہ جہاں دہشت گردی نہ ہو۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسا دین، ایسا مشن جو ظلم اور دہشت گردی کے خلاف ہو۔ تو جس نے اپنا نام ہی ظلم کے خلاف رکھا ہو، دہشت گردی کے خلاف رکھا ہو، اس دین میں ظلم کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اسلامی نقطہ نظر سے دہشت گردی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب اسلام میں دہشت گردی کا تصور نہیں ہے تو اسلام کے اعتبار سے کوئی مسلمان دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان دہشت گردی کرتا ہوا دکھائی دے تو اسلامی تعلیمات میں ایسے ان مسلمان کو، مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان کہنا بھی گوارا نہیں ہے۔ یعنی اسلام تو ایسے لوگوں کو انسان کہنے پہ تیار نہیں، انسان کہنا بھی انہیں گوارا نہیں ہے۔ ایسے افراد انسانیت سے گرے ہوئے ہیں، اور اس کا ہم نے کتنا ایک بہرحال افسوسناک نمونہ ہم نے دیکھا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آج ہم سب کی پہلی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں ان مظالم کی مذمت ہوتی رہے۔ دیکھیں کبھی کبھی خاموش رہنے کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمیوں پھیلانے کا موقع ملتا ہے۔ آج یہ اگر ایک مصیبت آئی
کہ اسلام کے نام سے دہشت گردی کو جوڑا گیا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بہت سے موقعوں پر مسلمانوں کا مصلحت پسندی کا شکار ہو جانا ہے۔ ورنہ اگر پہلے دن سے مسلمانوں نے اپنے درمیان اصلی دہشت گردوں کو پہچان لیا ہوتا تو پھر یہ دہشت گردی آگے نہ بڑھ رہی ہوتی۔ خود یہ تاریخ گواہ ہے کہ اگر پہلے دن اصلی دہشت گرد کو پہچان لیا ہوتا اور اس کے چہرے کے اوپر نفاق کی پڑی ہوئی نقاب کو پلٹ دیا ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ کیونکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھئی اگر ظلم ہے تو ہر جگہ ظلم ہے، کوئی بھی ظلم کرے غلط ہے۔ اگر غزہ میں ظلم ہو تو یہ بھی قابل مذمت ہے، لبنان میں ظلم ہو تو یہ بھی قابل مذمت ہے، اور پاکستان اور پارا چنار میں ظلم ہو تو یہ بھی قابل مذمت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ فلاں جگہ یوکرین میں، آج تو دنیا سیاست کا شکار ہے، آج مغرب میں چلے جائیے، امریکہ اسرائیل میں چلے جائیے، مثال کے طور پر یوکرین میں اگر ایک مار دیا جائے تو وہاں مذمت ہوتی ہے، اور ہزاروں مسلمان بے گناہ مر جائیں، بچے مر جائیں، وہاں پر کوئی ایک بھی مذمت کرنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ ایک طرف دنیا اس کا شکار ہے، اور ہمارے ہاں بعض، معذرت سے عرض کر رہا ہوں، بہت سے مسلمان مفتیان کرام بھی ہیں، اس لیے کہ اگر شروع سے ہم نے علل اعلان ایسے موقعوں پر مذمت کی ہوتی تو یہاں تک نوبت نہ آتی۔ یعنی ایک اپنے کو مسلمان کہنے والا کسی بے گناہ کو قتل کرتے نہیں ہو سکتا ہے، اگر ذرہ برابر اسے تعلیمات اسلامی کا علم ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی، اس نے اگر ذرہ برابر اسلام کو نہ سمجھا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ جس اسلام میں کسی بھی ایک بے گناہ کو قتل کر دینا پوری انسانیت کا قتل ہو، جہاں مزاج اسلام یہ ہو کہ حق نہیں ہے کسی بھی انسان کو، وہاں مذہب کی قید نہیں ہے، مسلک کی قید نہیں ہے، نظریے کی قید نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ من قتل نفسا، کسی بھی ایک نفس کو اگر بغیر جرم و خطا کے تم نے مارا ہے تو پھر تم پوری انسانیت کے قاتل ہو۔ جو اسلام ایک نفس کو قتل کرنے کی اجازت نہ دے رہا ہو، وہاں کلمہ گویوں کو اس بے دردی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ اور اسی لیے ایک جملہ قابل غور ہے کہ اگر اسرائیل جیسے دہشت گردوں کے ہاتھوں بے گناہ مارے جائیں تو قابل افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے مزاجوں میں دہشت گردی ہے، ان کا مشن ہی دنیا میں ظلم ہے، ان کا مشن ہی دنیا کو اپنے اختیار میں لے کر غلام بنا لینا ہے۔ لیکن اپنے کو مسلمان کہنے والوں کے ذریعے سے ظلم ہو تو یہ قابل افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک جہالت کا نتیجہ ہے، یہ بھی ایک جہالت کی ہمارے سامنے دلیل ہے۔ کم از کم اسی جہالت سے آج ہم تمام مسلمان درس لیں کہ جہاں جہاں جہالت رہے گی وہاں وہاں دشمنوں کو، جاہلوں کو استعمال کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی ایک جہالت کا نمونہ ہوتا ہے، جہاں جہالت ہو جاتی ہے وہیں پر لوگ آسانی سے استعمال ہو جاتے ہیں۔ اور یقین رکھیں یہ افراد بہرحال یہ ذہنی طور پر غلام ہیں، یعنی یہ افراد جو بھی دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے ہاں اسلام کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، انہوں نے آج تک انسانیت کو نہیں پہچانا ہے، اسلام تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی لیے اسلام جہالت کا مخالف ہے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی پیغمبر کے مشن کو بھی بیان کیا ہے، نبی کے دین کو بھی بیان کیا ہے۔ مرحوم قلب ساجد صاحب کا جو مشن تھا، هو الذی بعث فی الامیین، وہ خدا جس نے لوگوں کے درمیان، امیین کے درمیان ایک رسول کو بھیجا۔ اس کے آنے کی جو وجہ بیان کی، اس آیت میں 3 وجہ ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، آنے کی وجہ وہ آیات الہیہ کی تلاوت کرے، یعنی قرآن جیسی ایک کتاب سماج کے سامنے پیش کرے، قرآن جیسا ایک قانون دنیا کے سامنے پیش کرے، قرآن جیسی ایک کتاب کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے۔ یعنی یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ قرآن کوئی صرف ثواب والی کتاب نہیں ہے، قرآن ایک عمل والی کتاب ہے۔ آج قرآن سمجھنے والی کتاب ہے، قرآن غور کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن ہمارے عملی زندگی میں آ جائے تو آج بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں۔ یعنی آج واقعی طور پر اگر ہم مسلمان قرآن کو کسی حد تک سمجھ لیں بہت سے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے مرحوم قلب ساجد صاحب نے قرآن کے سلسلے میں بھی یہی ایک ہمارے سامنے جو طریقہ انہوں نے پیش کیا اور ایصال ثواب کے لیے تاکید کی کہ ہماری ایصال ثواب میں قرآن کو اہمیت دی جائے۔ یہیں سے تو آغاز ہوگا، یہیں سے تو شروع ہوگا۔ یعنی جیسے آج ہم بہت سے بیجا رسم و رواج کو باقی رکھے ہوئے ہیں، تو کم از کم جو ہمارے بزرگوں نے اچھے طریقے رائج کیے تھے انہیں بھی تو ہم باقی رکھیں۔ آج شادیوں میں کتنی ایسی رسمیں ہیں جن کا تعلق نہ دین سے ہے، نہ شریعت سے ہے، نہ عقل سے ہے، نہ فکر سے ہے، ان رسموں کے اوپر ہم پابند ہیں کہ کوئی ایک رسم ہمارے درمیان نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے بزرگوں کی رسموں کے تو پابند ہیں تو جو اچھی رسمیں ہمارے بزرگوں نے قائم کی تھی اس کے بھی ہم پابند ہوں۔ اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم اہمیت دیں، قرآن ہمارے درمیان ہو، قرآن کی باقاعدہ تلاوت ہو۔ دوسری چیز جو قرآن نے کہی کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیے کے لیے۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں،
پہلی چیز ہے قرآن نے کہا کہ تزکیہ ہے، اور دوسری چیز قرآن نے کہا کہ نبی اس لیے آئے تاکہ تعلیم علم و حکمت کی تعلیم۔ آج کم از کم جن لوگوں کے درمیان گفتگو ہے، سماج میں لوگوں کے درمیان، بلکہ دنیا میں ایک بڑی تعداد ہے، بلکہ اکثریت ہے جسے احساس ہوا ہے کہ ہاں علم ہونا چاہیے۔ خدا کا ایک شکر ہے کہ بعض لوگوں کی کوششوں کا ایک نتیجہ یہ ہوا، جس میں سرفہرست بہرحال مرحوم کلب صالح صاحب ہیں، کہ آج ایک بڑی تعداد ہے جسے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو پڑھنا چاہیے۔ ورنہ ایک دور اسی لکھنؤ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر یہ تھا کہ اگر پڑھنے جائے گا تو ہمیں 10 روپے دینا پڑیں گے، اور کام پہ بیٹھے گا تو 10 روپے لے کر آئے گا۔ یہ ذہنیت تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 25 سال جہاں تھے پہلے، آج بھی اسی جگہ پر باقی رہے۔ اگر اس وقت یہ احساس ہو گیا ہوتا کہ ہم تھوڑی بہت آج زحمتیں برداشت کر لیں تو پھر آگے بڑھنے کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ الحمدللہ آج احساس ہوا ہے، آج ایک بڑی تعداد متوجہ ہے، اور بہرحال جنہوں نے اس سلسلے میں کوشش کی ہیں ان میں سرفہرست مرحوم ڈاکٹر صاحب ہیں، کہ اللہ ان کو بہترین اس کا اجر عطا فرمائے، کہ ایک اکثریت ہے کہ جو احساس ہوا ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے۔ لیکن یہاں پر قابل غور ہے، پڑھنا ضروری ہے، لیکن صرف پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اولاً آج ہماری ذہنیت یہ ہو کہ ہمیں صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں واقعی معنی میں پڑھنا ہے۔ ہمارے یہاں صرف تعلیم ضروری نہیں ہے، بلکہ واقعی تعلیم ضروری ہے۔ ہم اس مسلک، ہم اس مذہب اور ہم اس اہل بیت کے درس سے وابستہ ہیں جہاں صرف علم نہیں تھا بلکہ واقعی علم پایا جاتا تھا، جہاں خالی ڈگریاں نہیں تھیں بلکہ واقعاً علمی صلاحیتیں پائی جا رہی تھیں، جہاں صرف نام کا علم نہیں تھا بلکہ دنیا کے ہر انسان کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہاں واقعی علم ان کے پاس ہے۔ یعنی آج ہم علمی میدانوں میں آگے بڑھیں، آج ہم اسکولوں میں جائیں، آج ہم کالجوں میں جائیں، لیکن اس ذہنیت سے آگے بڑھ رہے ہوں کہ پھر ہمارا کام علمی میدانوں میں اپنی پہچان کو باقی رکھنا ہے، حاصل کرنا نہیں۔ حاصل وہ کرتا ہے جس کے یہاں نہ ہو۔ بھئی ہمارے ایک دور تھا کہ جہاں علمی ہماری پہچان تھی، قوم ہماری علمی اعتبار سے پہچانی جا رہی تھی۔ آج ہمارے آل محمد علمی اعتبار سے پہچانے گئے ہیں۔ نبی کی سب سے بڑی پہچان ان کا علم تھا، امیر المومنین کی سب سے بڑی پہچان ان کا علم تھا، امام باقر امام صادق کی سب سے بڑی پہچان ان کا علم تھا۔ انہوں نے تو اپنے دشمنوں سے بھی کہلوا لیا کہ اگر علم ہے تو ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے اپنے مخالفین سے بھی اعتراف کروا لیا کہ اگر صاحب علم ہے تو ہم ہیں۔ جن آل محمد نے اپنے دشمنوں سے یہ اعتراف کروا لیا کہ صاحب علم ہے تو ہم ہیں، تو ان آل محمد کے چاہنے والوں کا آج پہلا فریضہ یہ ہے کہ دنیا کی زبان پہ اگر یہ جملہ آئے کہ کوئی صاحب علم ہوتا ہے تو علی والے ہوتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے۔ بہرحال ہر ایک کو اپنے مذہب کے بارے میں بات کرنے کا حق ہے۔ میں اپنے مذہب کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ بہرحال ملک سے جہالت ختم ہوگی، اس کا ملک کو فائدہ ہوگا، قوم سے جہالت ختم ہوگی، قوم کو فائدہ ہوگا، ہمارے درمیان سے جہالت ختم ہوگی، ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن صرف علم نہیں ہے بلکہ واقعی علم ہے۔ یہ آج توجہ کی ضرورت ہے، آج اس ذہن بنانے کی ضرورت ہے، فکر بنانے کی ضرورت ہے۔ آج یعنی ہماری ذہنیت ہو کہ ہمیں خالی پڑھنا نہیں ہے۔ جیسے شروع سے ایک نظریہ ہمارے ہاں یہ قائم ہو گیا، بس اتنا پڑھ لو کہ کہیں نوکری مل جائے۔ بھئی تعلیم اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی کے نوکر بن جائیں۔ دو غلط نظریے ہمارے درمیان آئے۔ اولاً ہم لوگوں نے تعلیم کو رزق سے جوڑ دیا، جیسا دنیا نے بھی یہی کام کیا ہے۔ مال اور رزق سے ہم نے جوڑا۔ بہت سے ذہنوں میں آپ نے الفاظ بعض لوگوں کے سنے ہوں گے، پڑھ لو ورنہ کیا کھاؤ گے، پڑھ لو ورنہ کیا کھاؤ گے۔ یعنی یہ ذہنوں سے نکال دیا کہ رازق تمہارا خدا ہے، ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا کہ تمہاری تعلیم تمہارا رزق ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا شروع سے ہم اپنے بچوں کے ذہنوں کو اس طریقے سے آمادہ و تیار کرتے کہ تمہیں یقین رہنا چاہیے کہ تمہارا رازق خدا ہے۔ جو خدا جانوروں کو رزق پہنچا رہا ہے وہ اشرف المخلوقات انسان کو ضرور رزق پہنچائے گا۔ ہمارا کام اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، خدا اپنے فریضے کو ادا کرتا ہے۔ تو رازق تو خدا تھا۔ بہرحال ہمیں آگے بڑھنا ہے، محنت کرنا ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے یہاں غلط فہمی بہت سے جوانوں میں آئی، جسے آج بہرحال ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے جوانوں سے آج بھی آپ پوچھیں کتنا پڑھنا چاہتے ہو، آدمی یہی جواب دیتا ہے اتنا پڑھ لیں کہیں نوکری لگ جائے۔ یعنی شروع سے ذہنیت ہے کہ ہم اتنا پڑھ لیں کہ ہمیں کہیں جاب لگ جائے، کہیں نوکری لگ جائے، کیونکہ دنیا نے مزاج بنا دیا۔ آج علم کو گویا غلامی کا ذریعہ بنایا گیا۔ پہلے زمانے میں انسان بکا کرتے تھے، آج ماڈرن زمانہ ہے، اس اعتبار سے انسان بک رہا ہے۔
یہ جو آج ہمارے اتنے لاکھ کا پیکج ہے، یہ انسان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. یعنی یہ زمانے کی تبدیلی کے اعتبار سے پہلے بازاروں میں آ کر بعنوان غلام لوگ بکا کرتے تھے، آج کالجوں میں جا کر اور یونیورسٹیز میں جا کر اور بہت سی کوچنگ میں جا کر لوگ بکا کرتے ہیں. اتنے لاکھ کا پیکج ہے. بھائی تعلیم اپنے فروغ کے لیے نہیں ہوتی ہے. ذہنوں میں ہمارے رہے کہ تعلیم اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے رزق کا انتظام ہو جائے، تعلیم اس لیے نہیں ہے کہ ہماری اتنی انکم ہو جائے، تعلیم اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اتنی سیلری مل جائے، تعلیم اس لیے ہے کہ ہم غلامی سے نجات حاصل کر کے آگے بڑھ جائیں. کاش ہماری یہ ذہنیت بنی ہوتی کہ ہمیں اس لیے نہیں پڑھنا ہے کہ ہمیں کہیں نوکری مل جائے، ہمیں اس لیے پڑھنا ہے کہ ہمیں نوکری سے نجات مل جائے. اس لیے کہ علم غلامی کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ علم غلامی سے نجات کے لیے ہوتا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ آج ہمارے ہاں کوشش کریں کہ ہمیں آگے جانا ہے، اور اس کے لیے جو بعض کام انجام دیے گئے، مزید اس کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ایک ہمارے ہاں الحمدللہ کالج قائم ہوا یونٹی کے نام سے، بہت سی جگہوں پر انہوں نے قائم کیا، لیکن اس وقت اولاً اس شہر میں یہ ایک اسکول کافی نہیں ہے. جس کو سب محسوس کریں، اس شہر کے اندر یہ ایک اسکول کافی نہیں ہے. کم از کم اپنی قوم کے لیے اس طریقے کے 10 اسکولوں کی ضرورت ہے. اور پھر صرف اسی شہر میں نہیں ہے بلکہ آج ہونا تو یہ چاہیے. ایک جملہ میں نے کسی موقع پر عرض کیا ہے، چونکہ اپنوں کے درمیان گفتگو ہے، کہ جیسے اپنے زمانے میں ہمارے بزرگوں نے اس زمانے کی ضرورتوں کے اعتبار سے اپنی ایک پہچان یہ بھی بنائی تھی کہ جہاں اہل ولا رہتے ہیں، مومنین رہتے ہیں، وہاں ان کی ایک پہچان ان کے امام باڑے بھی ہوتے ہیں. یعنی کسی بھی علاقے میں چلے جائیے جہاں 2-4 مومنین ہوں گے وہاں امام باڑے بھی ہوں گے. تو اس زمانے کے اعتبار سے بزرگوں نے اپنی پہچان امام باڑے بنائے تھے. آج زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے ہماری کوشش ہو کہ جہاں کچھ اہل ولا ہیں، مومنین ہیں، وہاں اسکول و کالج بھی ہوں. اس لیے کہ جیسے حسین ابن علی کا مشن امام باڑوں سے دنیا تک پہنچتا ہے، ویسی حسین ابن علی کا مشن اسکول و کالج سے بھی پہنچتا ہے. تو آج ایک ضرورت ہمارے ہر شہر میں اسکول بھی ہوں، ہمارے ہر شہر میں کالج بھی ہوں، اور شاید ایسے افراد کو بہترین خراج عقیدت یہی ہو کہ جو انہوں نے مشن چلایا ہے اس مشن کو لے کر ہم آگے بڑھیں. اپنے سماج سے جہالت کا خاتمہ یہ بنیادی ہمارا مشن، اور یہ بھی بہرحال اہل بیت کا مشن تھا جس کے اوپر وہ چلے. اہل بیت نے جہالت کو ختم کرنا چاہے، نبی آئے اس لیے ہیں کہ جہالت کو ختم کریں. یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن نے صاف صاف کہا نبی آئے اس لیے تھے کہ تعلیم دیں، نبی اس لیے آئے تھے کہ علم کو دنیا میں عام کر، نبی آئے اس لیے تھے کہ تعلیمی میدان میں لوگوں کو آگے بڑھائیں، نبی اس لیے آئے تھے کہ جہالت کو ختم کریں. تو پہلی چیز ہے کہ جہالت کا خاتمہ، لیکن واقعی معنی میں جہالت کا خاتمہ ضروری ہے، ذہن کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے. لیکن دوسری چیز جو قابل غور ہے، علم بہت ضروری ہے، لیکن آج ہم لوگ اس ترقی یافتہ دور میں علم کی بات ہوتی ہے، ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے، ہونا چاہیے، اور ہمیں آگے بڑھنا ہے، محنت کرنا ہے. لیکن اس سے ہم غافل نہ رہیں کہ جہاں علم بہت آگے گیا ہے اور لوگ ترقی کر رہے ہیں، وہیں علم کی وجہ سے تباہیاں بھی اتنی ہی زیادہ بڑھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کہیں کہ علم خالی فائدے کے لیے، علم مصیبت بھی بنا ہے. یعنی جہاں علم نے بہت سے فائدے پہنچائے ہیں وہیں علم نے بہت سے نقصانات بھی. حالانکہ بہرحال یہ اپنے الفاظ ہیں، ورنہ علم سے فائدے نقصانات نہیں ہوتے ہیں. علم غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو نقصانات ہوتے ہیں. علم بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ علم بہت اچھی چیز ہے، بہت لازم چیز ہے، لیکن جتنا ضروری علم ہے اس سے زیادہ ضروری جن ہاتھوں میں علم جا رہا ہے وہ ہاتھ ہیں. یقین نہ کہ اگر یہی علم صحیح ہاتھوں میں جاتا ہے تو انسانیت کے لیے سہارا بن جاتا ہے، اور یہی علم جب غلط ہاتھوں میں جاتا ہے تو دہشت گردوں کو پروان چڑھاتا ہے. آج ہمارے سامنے صاف صاف عرض کروں، اگر غلط ہاتھوں میں، اسرائیل جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں اگر علم گیا ہے تو انہوں نے بے گناہوں کو قتل کیا ہے، اور ایران جیسے ملکوں میں اگر علم آیا ہے تو مظلومین کے لیے سہارا بنے. یعنی ہمارے سامنے نمونہ ہے، علم ضروری ہے لیکن کن ہاتھوں میں جا رہا ہے یہ ضروری ہے. اسی لیے ہم اس سے غافل نہ ہوں کہ تعلیم ضروری ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم سے زیادہ تربیت ضروری ہے. اور اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ یزکیہم، پہلے تزکیہ ہو تب یہ علم فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن جب بغیر تزکیے کے علم آ جائے تو یہی علم لوگوں کے لیے مصیبت بن جایا کرتا ہے. آج ہمارے علم ضروری ہے، علم پر بات ہو، علم پر گفتگو ہو، لیکن علم کے ساتھ ساتھ ہمارے تربیت پر بھی توجہ ہو.
اور ایک بات اس ذیل میں عرض کروں گا، دیکھیے اسکولوں میں جتنی تعلیم ہوتی ہے اس سے زیادہ تربیت ہوتی ہے۔ ایک بچہ 5 سال 10 سال 12 سال 15 سال اگر کسی بھی اسکول و کالج میں پڑھتا ہے تو جو باتیں اس نے کلاسوں میں پڑھی ہیں وہ زندگی میں شاید اتنا اس کے کام نہ آئے، اتنے دنوں جو اس نے اپنی وہاں ذہنیت بنائی ہے اس کے اعتبار سے بعد میں چلتا ہے۔ یعنی جس ماحول میں آپ کا بچہ جاتا ہے وہاں سے خالی ذہنی معلومات لے کر نہیں آتا ہے، بلکہ وہاں سے اپنی ذہن اور فکر کو بنا کر آتا ہے۔ تو اسکول و کالج خالی وہاں علم نہیں دیتے ہیں بلکہ آپ کے بچوں کی وہاں پر تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب بچوں کی تربیت ہوتی ہے تو ہم اس سے غافل نہ ہو کہ ہمارا کام خالی بچوں کو پڑھانا نہیں ہے، بلکہ جتنا ہمارا کام بچوں کو پڑھانا ہے اس سے زیادہ ان کی تربیت کا خیال کریں۔ اسی لیے قرآن نے جملہ کہا یزکیہم، یہ پہلے ہو، تزکیہ ہو اور پھر اس کے بعد دوسری منزل پر علم ہو۔ اور جب تزکیے کے ساتھ علم ہوتا ہے یا یہ کہوں انسان بننے کے بعد جب علم آتا ہے تو پھر یہی علم لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور جہاں یزکیہم کی بات ہے، بعض باتیں شاید بعض لوگوں کے لیے بہت زیادہ مناسب نہ ہو، لیکن عرض کروں گا کہ آج ہم جب اسلامی نقطہ نظر سے بات کریں تو اہل بیت جتنے بڑے بھی عالم تھے تو جہاں علم تھا وہاں ان کے ساتھ دین بھی تھا۔ یزکیہم کے معنی یہ ہے کہ تزکیہ ہے اس کے بعد علم ہے۔ تزکیہ ہے یعنی ہر طریقے کی برائیوں سے پاک ہے، برائیوں کے معنی ہر طریقے کی بے دینی سے پاک ہیں، ہر طریقے کے شرک و نفاق و کفر سے پاک ہیں۔ یعنی جہاں پر حقیقت انسانیت پائی جاتی ہے اس کے بعد وہ لوگ علم کے میدانوں میں گئے ہیں۔ اور حقیقت انسانیت کے معنی یہ ہے کہ انسان جب تزکیے یعنی اپنی انسانیت کو پہچان لے گا پھر علم حاصل کرے گا تو انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ آج ہمارا فریضہ یہ یزکیہم کے معنی یعنی ہم دین کو فراموش نہ کریں۔ میں نے یہاں کی بعض مجالس میں گزارش کی جتنا علم ضروری ہے اس سے زیادہ ہم اپنے دین کو ضروری سمجھیں۔ بچوں کے لیے جتنی ایجوکیشن ضروری ہے اس سے زیادہ اپنے مذہب ضروری ہے، اس سے زیادہ ہمارا دین ضروری ہے۔ اس لیے کہ دین کے ساتھ جب بچہ آگے بڑھے گا تبھی بچہ ہمارا کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے بعض چیزیں آج تعلیم ضروری ہے، چونکہ مرحوم کی ایک تمنا تھی اور اس کے لیے انہوں نے بہت حد تک کوشش کی۔ آج یہ دعا بھی ہے اور گزارش بھی ہے کہ ہم سب اس سلسلے میں کوشش کریں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے یونٹی کالج ہے ویسی بچیوں کے لیے بھی ایک کالج اس شہر کے اندر قائم ہو۔ میں نے عرض کیا ہے کہ آج ہمارا فریضہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے انسانیت ضروری ہے، تزکیہ ضروری ہے، بلکہ اپنے اعتبار سے دین ضروری ہے۔ اور اس دین کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ جیسے لڑکوں کو ان کا حق ملتا ہے کہ جہاں جیسے چاہیں آزادی کے ساتھ علم حاصل کر سکیں، ویسے ہی لڑکیوں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے کہ جہاں پر جیسے چاہیں اپنی شناخت کو باقی رکھ کر علم حاصل کر سکیں۔ یعنی اسی طریقے سے بیٹیوں کو بھی حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی پہچان کو باقی رکھتے ہوئے علمی میدانوں میں آگے بڑھ جائیں۔ یعنی ان کی اس شناخت کو چھینا نہ جائے کہ اللہ نے انہیں لڑکی بنایا ہے۔ کہ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج دنیا میں ایک فکر یہ آئی ہے کہ دونوں کو برابر ہونا چاہیے۔ برابر کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم دونوں کو برابر کھڑا کریں تو اللہ نے برابر پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ بھئی اللہ نے مرد کو مرد بنایا ہے، عورت کو عورت بنایا ہے۔ دیکھیے اسلام میں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اسلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ مرد مرد باقی رہے، عورت عورت باقی رہے۔ کیونکہ اسلام عین عدالت ہے۔ عدالت کے معنی یہی ہوتے ہیں وضع کل شیء، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ علی محلہ، یہی ہمارے یہاں تعریف کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر، یعنی جو جیسا ہے ویسا رکھنا، جس کے ساتھ جیسا سلوک ہونا چاہیے ویسا سلوک کیا جائے، اسے عدالت کہتے ہیں۔ اسلام کی تمام تعلیمات میں جتنے پیغامات ہیں، مرد کو مرد کے اعتبار سے حکم دیا ہے، عورت کو عورت کے اعتبار سے اسلام نے حکم دیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرد اپنے دائرے میں آزادی سے مرد باقی رہے اور عورت اپنے دائرے میں آزادی کے ساتھ عورت باقی رہے۔ اور جب مرد کو مرد باقی رہنا ضروری ہے، عورت کو عورت باقی رہنا ضروری ہے، تو پھر ہم یہ نہ کہیں کہ آج کے زمانے میں مجبوری ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ تعلیم دی جائے۔ چاہے ہم اعتراف نہ کریں، اسی ایک ساتھ تعلیم کے کتنے مسائل ہم لوگ آج اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔
تو ایسے مسائل کی روشنی میں آج صرف بچوں کو پڑھانا کافی ہے یا بچوں کے مستقبل کی فکر ضروری ہے؟ آخرت تو بعد میں ہے، دنیا ہی میں ہم اس کے انجام دیکھ رہے ہیں۔ آج کتنے مسائل گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، آج کتنی مصیبتیں ہمارے درمیان آ رہی ہیں۔ آج یہ جو بہت سی رنجشیں ہیں، بہت سے اختلافات ہیں، بہت سے طلاق کی نوبتیں ہیں، اس کی ایک وجہ بہت حد تک اسکول و کالج میں ایک ساتھ لڑکے اور لڑکی کا پڑھنا بھی ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ اس ذہنیت کو، ان باتوں کو، یہ پرانی فکر ہے اور بیکورڈ ہیں اور کس زمانے کی باتیں ہیں، لیکن یقین رکھیے کہ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے تو صرف علمی اعتبار سے ترقی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ انسانیت کے اعتبار سے ترقی ضروری ہوتی ہے۔ اور اس انسانیت کے اعتبار سے آج ضرورت ہے کہ ہماری جو اپنی شناخت ہے، اپنی پہچان ہے، وہ باقی رہے۔ ہم دین کے ساتھ آگے بڑھیں، دین کو لے کر آگے بڑھیں، دینی اقدار کے ساتھ آگے بڑھیں، دینی پہچانوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ اور آج ہمارے یہاں ہو بھی سکتا ہے، جہاں بہت سے کام ہو سکتے ہیں ان میں یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہاں دونوں طرف ہم توجہ دیں، ہر ایک کو اس کا حق ملے، اور پھر اس کے لیے بھی ہر شہر میں کوشش ہو جائے کہ آج جب مخالفتیں ہوتی ہیں اور بہت سے قانون آتے ہیں اور بعض جگہوں پر پابندیاں لگتی ہیں، وہاں ہمارے ہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ غلط ہو رہا ہے۔ بھائی صرف غیروں سے توقع کرنے کے بجائے کہ وہاں پر ہمارے ساتھ ہمارا حق ملے، ہمیں کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم خود کوشش کریں کہ دوسروں کے اپنوں کو محتاج نہ بنائیں۔ یعنی یہ بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کے محتاج کیوں رہیں کہ ہمیں ہر ایک کے آگے جا کر گزارش کرنا پڑے اور جا کر اس کے آگے ہاتھ جوڑنا پڑے کہ بھائی ہمارا یہ قانون ہے۔ بھائی ہر آدمی کو حق ہے کہ اپنے درمیان بھی ہم اس طریقے کے اسکول و کالج، بہرحال بات قلب صادق صاحب کی تھی، ذیل میں چونکہ بات آئی خواتین کے لیے، یہ تاریخیں صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب تاریخیں ہیں۔ وقت چونکہ مرحوم قلب صادق صاحب کی مجلس ہے، کوشش یہ ہوگی کہ وقت کا خیال رہے۔ حالانکہ ممبر پر بیٹھنے میں ایک بات بہت معذرت سے عرض کروں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہونا چاہیے، لیکن آسان کام نہیں ہے، خود اس کا ثبوت آج آپ نے دیکھا، بہت معذرت سے عرض کر رہا ہوں۔ لیکن قلب صادق صاحب اگر ہوتے تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر 7:30 انہوں نے کہہ دیا ہے تو 7:31 نہیں ہو سکتا تھا۔ آج ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، بھائی ہونا چاہیے، آسان نہیں ہونا چاہیے، یعنی بہت سخت منزلیں آ جاتی ہیں، بہت سے معاملات آ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم اگر بات کرتے ہیں بہت اچھا کام ہے تو جس حد تک ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں کوشش کریں۔ آج ہم لوگ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو اعلان ہو مجلس کا اسی وقت پہ ہمارے مجلسیں شروع ہو جائیں۔ اور دوسری بات، ایک گزارش یہ بھی میں نے بعض جگہوں پر کی ہے کہ آج ہمارے یہاں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جیسے مجلسوں کے شروع ہونے کا ٹائم باقاعدہ پہلے سے معین ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، ویسی کوشش کریں کہ مجلسوں کے ختم ہونے کا بھی اعلان پہلے سے ہو جائے۔ بھئی حرج کیا ہے کہ ہمارے مثال کے طور پر 7 بجے شروع ہوگی اور 9 بجے ختم ہو جائے گی؟ کیا ہے بھائی اس کے اندر؟ اس سے ہماری پہچان بنے گی، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے یہ ہمارے سامنے آئے گا، ہماری تعلیمات کیا کہتی ہیں یہ سامنے آئیں گی۔ تو یہ بھی ایک، اگر مرحوم قلب صادق صاحب کا نام ہے تو اگر انہوں نے اپنی پہچان ٹائم کو بنایا تھا تو ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ حد تک اس ٹائم کے سلسلے میں آگے بڑھیں۔ لیکن حضرت زہرا کے سلسلے میں ایک بات صرف فرض کرتے ہوئے کہ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ جملہ کہا کہ اسلام میں عورتوں کی تعلیم کی اتنی زیادہ تاکید نہیں ہے، جبکہ اسلام جتنا زیادہ مردوں کی تعلیم کا قائل ہے اس سے کم نہیں، بلکہ علماء کی موجودگی میں جملہ عرض کروں اس سے زیادہ لڑکیوں کی تعلیم کا قائل ہے۔ اس لیے کہ جب مرد تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو اس کی تعلیم کا اثر اس کی ذات تک رہتا ہے، لیکن جب ایک خاتون تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے تو اس کا اثر پورے سماج کے اوپر پڑتا ہے۔ یعنی اسلام اسی لیے کہ اگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو اس کا اثر پورے گھرانے کے اوپر، پورے خاندان کے اوپر، پورے سماج کے اوپر پڑتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات طولانی ہو جائے گی، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ بہت حد تک، چاہے دنیا والے جو بھی کہیں، لیکن ہم لوگ عورتوں کی باتیں بہرحال زیادہ ہی مانتے ہیں۔ اس کا ایک ثبوت ہمارے یہاں کی رسم و رواج ہے، یعنی وہ رسم و رواج جیسی بھی ہوں، لیکن اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم لوگ عورتوں کی باتیں مانتے ہیں۔ اگر نہ مانتے ہوتے تو آج بہت سی رسمیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، ہم لوگ مجبور ہو جاتی ہیں، یہی تو کہتے ہیں کیا کریں کہ عورتیں نہیں مان رہی۔ تو جب عورتوں کی باتیں مان کر ہم لوگ غیر شرعی، غیر عقلی، غیر دینی رسمیں کر سکتے ہیں تو کیا عورتوں کے کہنوں پر ہم لوگ
علمی میدانوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ یقیناً اگر ہمارے ہاں خواتین، اور اس لیے عرض کیا ہے کہ جس ذات گرامی سے منسوب تاریخیں ہمارے ہاں معمولاً وہ صفات سامنے نہیں آ سکے۔ جیسے مولائے کائنات بہت بڑے عالم تھے، ویسے ہی صدیقہ طاہرہ بھی بہت بڑی عالمہ تھیں۔ یعنی جیسے اہل بیت کے گھرانے میں مرد عالم ہیں، ویسے ہی اہل بیت کے گھرانے میں خواتین بھی عالمہ رہی ہیں۔ بہرحال بہت سی دلیلیں تھیں، لیکن صدیقہ طاہرہ کے لیے جو روایات ہیں خود ان کے علم کی دلیل ہے۔ یہی پہلا جملہ میں نے جو عرض کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، یعنی یہ جملہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر امیر المومنین کی ایک عظمت ان کا علم ہے تو جو ان کا کف ہوگا اس کے اندر بھی اسی معیار کا علم ہونا چاہیے، اسی اعتبار سے وہ صاحب علم ہوگا، تبھی تو برابر ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز جو پیغمبر نے جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں کہ فاطمہ تمام عورتوں کے سردار ہیں، تمام عالمین کی عورتوں کے سردار ہیں، تو جو خاتون تمام عالمین کی عورتوں کے سردار ہو وہ جاہل نہیں ہو سکتی۔ جو تمام عالمین کی عورتوں کے سردار ہو، تمام عورتوں سے زیادہ تعلیم یافتہ وہ ہوگی، یا جس کی رضا کو اللہ رسول اللہ کی رضا قرار دے رہے ہوں، تو جس کی مرضی اللہ کی مرضی بن جائے وہ علمی اعتبار سے کم نہیں ہو سکتی ہے۔ جس کی خوشنودی کو خدا کی خوشنودی قرار دے دیا جائے تو وہ معمولی عالمہ نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت زہرا کا علم بھی اپنی جگہ پر مسلم تھا، علمی اعتبار سے بھی پیغام دیا ہے کہ اگر علمی مردوں میں نمونہ مولائے کائنات ہیں تو خواتین میں نمونہ صدیقہ طاہرہ ہے، اور چونکہ صدیقہ طاہرہ عالمہ بھی تھیں لہذا حضرت زہرا نے جہالت کے خاتمے کے لیے عملی اقدام بھی کیا تھا۔ صدیقہ طاہرہ کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ سماج میں جو صاحب علم ہے، صاحب صلاحیت ہے، لوگ اس سے استفادہ کریں جس کے دعوی سلونی پر یقین ہے، لوگ اس کو اپنا مقتدا مانیں۔ جو عقیلونی کہہ کر اپنی جہالت کا اعتراف کر رہا ہے، لوگ اس کی جہالت کے چکر میں پڑھ کر اپنی عاقبت کو برباد نہ کریں۔ یہ بھی حضرت زہرا کا ایک درس تھا، پیغام تھا کہ آج جو صاحب علم ہے وہ ہمارا رہنما ہے، جو صاحب علم ہے وہ ہمارا رہبر ہے، جو صاحب علم ہے وہ ہمارا مقتدا ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ اور یہ ہمارے لیے عملی کردار تھا صدیقہ طاہرہ کا۔ اور اسی میدان میں جب آنے کے بعد اس سماجی جہالت کا مقابلہ کرنے کے جب آگے بڑھیں تو معلوم تھا بہت سی مخالفتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن حضرت زہرا نے ہر مخالفت کو برداشت کرنا گوارا کر لیا، لیکن اپنے مشن سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ ربط مصائب کے لیے مرحوم کلوہ صادق صاحب کی بھی ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں نے کبھی صحیح بات کہنے میں یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج ہم لوگوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ صحیح بات کہیں گے تو لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ آج تو خدا کا شکر ہے کہ بہت حد تک سماج میں تبدیلیاں آئی ہیں، بہت سی باتیں قابل برداشت ہو جاتی ہیں، ورنہ ہمارے بزرگ اس بات کے گواہ ہیں کہ جس زمانے میں کلبہ صادق صاحب بہت سی باتیں کہہ دیتے تھے تو کس حد تک مخالفتوں کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اس دور میں بھی انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی ہے کہ اگر صحیح بات کہیں گے تو کتنے لوگ ہمارے مخالف ہوں گے۔ نہیں، اگر حق ہے تو انہوں نے حق کہا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کا ایک کردار جو ہمارے سامنے ہے کہ حق کو حق کہا ہے، باطل کو باطل کہا ہے، چاہے جتنا نقصان اٹھانا پڑے۔ یعنی حق کو حق کہا ہے، باطل کو غلط چیز غلط ہے، یہ حضرت زہرا کا کردار ہے۔ جو باطل ہے باطل ہے۔ صدیقہ طاہرہ نے اس منزل پر آ کر جہاں دوسروں کے سامنے صحیح و غلط کو پہچانوانا تھا، رو رعایت سے کام نہیں لیے۔ صدیقہ طاہرہ نے حق کو حق ظاہر کیا ہے، باطل کو باطل ظاہر کیا ہے، اور یہی تو پیغام دیا تھا کہ چونکہ اپنی ذات کا معاملہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کو ہدایت و نجات دکھانے کا معاملہ ہے۔ بہت سے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اگر نبی کی بیٹی کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لیں تو وہ لوگ نبی کی بیٹی کے کردار کو دیکھتے ہوئے حق کو بھی پہچان سکتے ہیں، باطل کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ لہذا حق کو بھی پہچانوایا ہے اور باطل کو بھی، اس کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے۔ عزائے فاطمیہ سے متعلق تاریخیں ہیں۔ بنت نبی دنیا سے اسی سماج کی جہالت کا شکار ہو کر جام شہادت پی کر دنیا سے چلی گئی، امیر مومنین کا دفاع کرتی رہیں اور دنیا کے سامنے یہ اعلان کرتی رہیں کہ علی جیسا جب عالم سماج میں موجود ہے تو ضرورت ہے کہ دنیا علی جیسے عالم کے در پر آئے
اور علی جیسے رہنما کی رہنمائی میں انسانیت دنیا اور آخرت میں اپنی کامیابی اور نجات کے راستوں کو تلاش کر لے۔ اور پھر جہاں تک قربانیاں دینے کی بات آئی تھی، اگر پہلو پر دروازہ گرا یہ برداشت کر لیا، پسلیاں توڑی گئیں یہ برداشت کر لیا، اگر بچہ شہید ہوا تو اس امتحان سے گزر گئیں، لیکن شہزادے کونین نے اپنے مشن میں پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ اور یہ قربانی معمولی قربانی نہیں تھی، یقیناً کربلا میں بہت بڑے مصائب تھے، لیکن کربلا کا آغاز تو صدیقہ طاہرہ کے ذریعے سے ہوا ہے، یعنی مصائب کا آغاز تو وہاں سے ہو رہا ہے۔ اور آپ محسوس کیجئے 18 سال کے سن میں ایک خاتون اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اور وفات رسول کے بعد سے لے کر شہادت کی تاریخوں تک 75 دن 95 دن، یا صحیح بخاری کی جو روایت ہے 6 مہینے، اور یہ جملہ تاریخ لکھتی ہے کہ ذاب لحمها سارت کالخیال، نوبت یہ آ گئی تھی کہ پورا گوشت گل چکا تھا اور ایک ڈھانچہ باقی رہ گیا تھا۔ امتحانات سے گزر رہی، سختیوں سے گزر رہی ہیں، اور جب ان امتحانات اور سختیوں سے گزری ہیں، صرف فاطمہ زہرا کا امتحان نہیں تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ غیرت دار امیر المومنین کا بھی امتحان تھا، ساتھ ہی ساتھ بچوں کا بھی امتحان تھا، اس لیے کہ بچوں کے سامنے ماں اس منزل سے گزر رہی ہے۔ آج جب یہی تاریخ بہار الانوار کے الفاظ ہیں، جب آپ کے سامنے یہ تاریخ کے جملات آتے ہیں کہ 2.5-3 مہینے میں یہ کیفیت ہو جائے کہ ایک بھرپور جوانی کی عمر ہو اور کوئی عصا کے سہارے چل رہا ہو، ایک جوانی کی عمر ہو اور کمر جھک گئی ہو، اس عمر میں جو سارت کل خیال کی منزل میں آ جائے، ذابا لحمہا، گوشت اس کا گل جائے، تو پھر آپ محسوس کیجئے جب چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں کو اس حالت میں دیکھتے ہوں گے۔ آج کوئی بھی اپنے کسی عزیز کو، رشتہ دار کو بیماری کے عالم میں دیکھتا ہے، کمزوری کے عالم میں دیکھتا ہے، تڑپ جاتا ہے، اور پھر اگر اسی بیماری کے عالم میں اپنا عزیز چلا جائے تو پوری زندگی وہ تصور نگاہوں کے سامنے باقی رہتا ہے۔ آپ امام حسن کے دل سے پوچھئے، امام حسین کے دل سے پوچھئے، جناب زینب کے دل سے پوچھئے، جناب ام کلثوم کے دل سے پوچھئے کہ جنہوں نے کم سنی میں ان سارے واقعات کو بھی دیکھا ہے اور پھر ماں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، جس وقت جنازہ اٹھا ہے، نے ختم کیا۔ عزیزو، ایک باپ کے سال ثواب کی مجلس ہے، اعزاں ہے، رشتہ دار ہیں، اولاد ہے، جتنا بھی زمانہ کیوں نہ گزر جائے، ماں باپ ایک ایسی نعمت ہیں کہ رہ رہ کر انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے باپ کے، اپنے ماں کے سائے سے محروم ہو گئے۔ آپ محسوس کیجئے جب آج ہم لوگ اس منزل سے گزرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے، تو جس وقت جناب زینب کے سامنے حضرت زہرا جیسی ماں دنیا سے گئی ہیں، جناب ام کلثوم کے سامنے بنت نبی جیسی ذات دنیا سے گئی ہے، امام حسن امام حسین کے سامنے جب صدیقہ طاہرہ جیسی ماں دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اس وقت دلوں پہ کیا گزری ہوگی۔ اور جب امیر المومنین نے آخری لمحات میں فرمایا بچوں ماں کو آخری دفعہ دیدار کر کے الوداع کر لو، امام حسن آگے بڑھے، مادر گرامی خدا حافظ، جناب زینب آگے بڑھیں، جناب ام کلثوم آگے بڑھیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے دیکھا کہ چھوٹا شہزادہ امام حسین گوشے میں کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے، میرے لال کیا ماں کو الوداع نہیں کہو گے، ماں کو خدا حافظ نہیں کہو گے؟ فرمایا بابا میں تو حسین ہوں، جب ماں مجھے بلاتی تھی تو میں ماں کے پاس جاتا تھا، ایک دفعہ بند کفن ٹوٹے، آواز آتی ہے میرے لال میری آغوش میں آ جا، آقا حسین آگے بڑھے۔ عزیزو ادھر سے آواز غیبی ہے کہ علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر لو، اس لیے کہ یہ وہ منظر ہے ملائکہ رحمت میں کوہرام ہے۔ آج علی ہے، حسین ابن علی کو ماں کے جنازے سے جدا کر رہے ہیں۔ یقیناً جس وقت مولا کائنات نے بیٹے کو ماں کے جنازے سے جدا کیا ہے، علی نے کلیجے سے لگا لیا ہوگا، سر پہ دست شفقت پھیرا ہوگا، اے میرے لال صبر کرو، علی جیسا مہربان باپ موجود ہے، سہارا دینے کے لیے موجود ہے، کلیجے سے لگا لیا ہوگا۔ لیکن محسوس کیجئے امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہے جب ماں کے جنازے سے جدا ہوئے ہوں گے، کس طریقے سے ماں کو خدا حافظ کہا ہوگا۔ لیکن یہ تو مدینے کی منزلیں تھیں کہ آقا عبداللہ الحسین کمسنی میں ماں کے جنازے سے جدا کیے گئے، باپ نے انتہائی شفقت و مہربانی اس کے ساتھ ماں کے جنازے سے جدا کر دیا۔ لیکن کربلا کا ایک منظر یہ بھی تو ہے، ایک 4 سال کی بیٹی اپنے باپ کے جنازے سے لپٹی ہوئی ہے، ظالم آگے بڑھتا ہے، کسی نے تماچا لگایا، کسی نے تازیانے سے اذیتیں پہنچائی، یہ کم سن بچی تڑپ جاتی ہے، شاید اپنے بابا کو خطاب کر کے کہا
ہو۔ اے بابا، جب تمہیں مادر گرامی سے جدا کیا گیا تو باپ نے انتہائی شفقتوں کے ساتھ جدا کیا تھا۔ اے بابا، یہ میرا امتحان ہے کہ مجھے باپ کے جنازے سے ظلم و ستم کے ساتھ